السلام ناظرین آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اج یو شخصیت ہے جی کہ موسٹ ریسپیکٹڈ آنریبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب میرے ساتھ ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ملک کے اندر سیاست جو ہے کرونا کے اوپر ہو رہی ہے. کرونا ایک دفعہ پھر جو ہے سیاست کی نظر ہو گیا ہے. سر جناب علی, سب سے پہلے تو میں یہ ماسک اس وجہ سے پہن کر آپ سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ جو احتیاطیں ہم نے کی تھیں اور ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کے اندر مقبول ہیں, وہ احتیاط یہ ہے کہ ماسک پہنیں, میں اور آپ فاصلے سے بیٹھیں اور ہاتھ دھوئیں. تین ہی باتیں ہیں نا, تین باتیں. ماسک پہنیں, فاصلہ رکھیں اور ہاتھ دھوئیں. ہاتھ کیوں پابندی سے دھوئیں؟ اس لیے کہ یہ وائرس چہرے کے قریب جانے سے زیادہ پروپیگیٹ کرے گا. اب میرے ہاتھ میں اگر لگا ہوگا تو میں اگر چہرے کو ہاتھ لگاؤں گا تو بڑی جلدی میرا انفیکشن بڑھے گا, تو لہٰذا ہاتھ اس وجہ سے دھوئیں. دوسرے یہ بھی احتیاط کر لیں کہ بلا وجہ چہرے کو ہاتھ کم لگائیں. انسان فطرتاً دن میں کئی بلکہ ہر گھنٹے میں 15-20 مرتبہ ضرور چہرے کو ہاتھ لگا لیتا ہے, تو اس دوران میں وہ احتیاط کر لیں. اس سے بڑھ کر بات یہ کہ میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ میڈیا نے تقریباً ہر روز ہر چینل نے کئی مرتبہ لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے یا آگاہ کیا ہے کہ یہ کرو, اور لوگ احتیاط کرتے بھی ہیں, کچھ نہیں بھی کرتے. اور آپ نے شروع میں ہمارے ہاں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی ان پڑھ قوم ہے نا, یہاں تو کوئی عمل ہی نہیں کرے گا. ہم نے بڑی پڑھی لکھی قوموں کا حال دیکھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں جلوس بھی نکالتے تھے کہ ماسک نہیں پہنا جائے, اور ان کا حشر بھی دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے پھر بھی زیادہ ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. بڑی بات ہے, آئی ایم گیونگ کریڈٹ. یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ہم نے مساجدوں کے ساتھ جو روابط کیے, ایس او پیز جو ڈیسائیڈ ہوئے, 100% فالو نہیں ہوئے ہوں گے مگر 60-70% فالو ہو گئے, تو ایک بہت بڑی جیت ہے. آج کل لوگ بازاروں میں یا ادھر ادھر نہیں فالو کر رہے مگر بہت ساری جگہوں پر کر بھی رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو یہ جیت ملی اس کی کچھ وجوہات ہیں. جو پہلے حملے میں ملی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے احتیاط کی, آپ نے مساجد کھلی رکھی, اللہ سے رابطہ رکھا, اور تیسرے یہ کہ اتنی مخیر قوم ہے کہ اس نے احساس پروگرام کے ذریعے گورنمنٹ نے اور میں نے اور آپ نے اور ہر شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھانے کا بندوبست کیا, غریب کا بندوبست کرنے کی کوشش کی. اللہ کو پسند آئی. یعنی جہاں آپ کو کوئی ریزن نہیں مل رہا تو آبویس ریزن یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند آئی, تو آپ نے اپنا کورونا کو 6600 میکسیمم آپ کے کیسز ہوئے تھے. ہندوستان میں لاکھ تک پہنچے, امریکہ میں 30,000 روزانہ کے پہنچے, ہم میکسیمم 6600 تک پہنچے, مگر اب ہم نے 3000 پھر کراس کر لیا ہے. تو لہٰذا سردیوں میں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. تو ناردرن ہیمسفیئر میں تو سردیاں آ رہی ہیں, وہاں پہ بڑھ رہا ہے. لہٰذا آپ کی معیشت کو بڑے لیول پر استحکام ملا, بہتر ہو رہا. یعنی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا مثال کے طور پر ہندوستان میں ہوا اور دوسرے ممالک میں ہوا. امریکہ کے کسی نے کہا کہ اگر میں وہ چیزیں کر لیتا تو ہماری جو پاکستان نے کی تو ہمارے $10 ٹریلین کا ہمیں بچت ہو جاتی. تو آپ نے اچھا ہی کام کیا ہوگا کوئی. اچھا, آپ دوسرے فرما رہے ہیں کہ کرونا پر سیاست ہو رہی ہے. دنیا میں کرونا پر سیاست ہو رہی ہے. مگر دنیا میں کیا سیاست ہو رہی ہے کہ حکومت فیل ہو گئی. سارا بائیڈن اور ٹرمپ کی جو سیاست تھی وہ اس بات پر تھی کہ تم فیل ہو گئے, کرونا ہمارے یہاں اتنا پھیل گیا. انگلینڈ میں یہی سیاست ہے, فرانس میں یہی سیاست ہے, اسپین میں یہی سیاست ہے. پاکستان میں وہ ایشو تو بنا ہی نہیں, کیوں, آپ کامیاب ہو گئے تھے. تو یہ سیاسی ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہیں بنا. صحیح ہے. تو جب سیاسی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنا, اب کنٹروورسی بڑھ رہی ہے. کنٹروورسی اس وجہ سے کہ سیاسی جلسے چل رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں ساری سیاسی پارٹیز سے کہ اس وقت سیاسی جلسوں کو مؤخر کر لیں. کوئی اگر کسی نجومی نے کوئی ڈیٹ دی بھی ہے کہ حکومت گر جائے گی اور ہوگا, تو اس نجومی سے بھی یہ کہا جائے کہ تم اس کو 1 مہینہ ایکسٹینڈ کر دو تاکہ یہ معاملہ آگے چلا جائے اور اس مشکل سے ہم نکل جائیں. تو میری درخواست مزاحیہ انداز سے بھی میں کر رہا تھا, مگر میری درخواست سیاسی لیڈران سے سب سے کہ اس جلسوں کو مؤخر کر لیں, کیونکہ کچھ لوگ تو مضبوط ہوں گے, نوجوان ہوں گے, وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پر کوئی اثر نہیں, مگر ان بیچارے بزرگوں کا جو گھروں میں ہے
ان کا خیال کر لیں، ان کا خیال کر لیں جو اس میں پھنس کر. اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مساواتی ڈیزیز بھیجی ہے. اس میں نہیں ہے کہ امیر بچ جائے گا غریب مر جائے گا. یہ مساواتی ڈیزیز ہے، جو پھنسے گا جائے گا. سر مسٹر پریزیڈنٹ، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ فرسٹ ویو بھی آپ کے سامنے تھی، سیکنڈ ویو بھی آپ کے سامنے ہے. زندگیاں اہم نہیں ہیں، سیاست اہم ہے، ذاتی مفادات اہم ہے، یہی لگ رہا ہے آج. نہیں، ایک تو کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے. میں بتاؤں آپ سے، آپ بازار بھرے دیکھتے ہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی چیلنج کر رہا ہے قدرت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقینی نہیں ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے. اچھا، اب تو بڑے بڑے سیاستدانوں کو ہو گیا اور اس نئی دوسری ویو میں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از اے گڈ انڈیکیٹر کہ جب ہم اہم سیاستدانوں کو، بڑی لیڈرشپ کو جب ہو رہا ہے تو عوام کا اس معاملے میں خیال کر لیا جائے. ان سے درخواست ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ 1 مہینہ پوسپون کر لیں، آگے کر لیں، ہے نا، جلسے جلوسوں کے حوالے سے. دیکھو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اگر لوگ کم آئیں گے تو جلسہ بھی کمزور تو ہوگا نا، ہے نا. تو اسی انٹینشن سے تھوڑا سا اس کو مؤخر کریں. سر صاحب، آپ 80 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 1979 میں الیکشن لڑا، 1997 میں لڑا، 2002 میں، 2013 میں، 2018 میں. ایک بڑی پولیٹیکل سٹرگل ہے آپ کی. سندھ کے اندر آپ، وہ ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں صدر صاحب آپ نہیں گئے. پرسنلی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے گھر بھی آیا، سب کچھ یہ میں نے چیزیں دیکھی ہیں. تضادات کیوں بڑھ رہے ہیں صوبے کے بیچ میں اور وفاق کے بیچ میں، اسپیشلی سندھ گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ؟ اچھا، میں آپ سے نیچرل ہے، قدرتی، ایک تو قدرتی بات ہے کہ جب گورنمنٹس مختلف جماعتوں کی ہوتی ہیں تو کانفلکٹ تو ہے، یہ تو قدرتی بات ہے. دوسرے یہ کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف بہتری ہو سکتی تھی کہ دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہماری سیاسی لڑائی ہے وہ ہم لڑتے رہیں، مگر جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں. بڑا سمپل سا سلوشن ہے نا، مگر یہ سمپل سلوشن انسانوں کے اندر بہت بھاری ہو جاتا ہے. تم نے یہ کہا لہٰذا ہم یہ کریں گے، تم نے یہ کہا تو ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، یہ والی کیفیت سے نکلنا پڑے گا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈیولپمنٹ کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ جو حکومت فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو مشارکت کے ساتھ آپس میں شریک ہو کر اور متفقہ کام کرے گی، اس کی کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے. اچھا، سندھ صوبہ یا کوئی اور صوبہ، عوام کے حال کے حوالے سے ڈیولپمنٹ جب صحیح نہیں ہو، مثال کے طور پر جب بارشوں سے بڑا نقصان ہو، مثال کے طور پر ایگریکلچر سیکٹر میں پرابلمز ہوں، بجلی کے سیکٹر میں پرابلمز ہوں، اس سب میں ان کو مل کر کام کرنا چاہیے. اور پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تو میں قائد اعظم شاید 11 ستمبر کو آیا میں، تو قائد اعظم کے مزار پر میں پھول چڑھانے بھی گیا اور فاتحہ پڑھنے گیا. تو چیف منسٹر صاحب سے اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی، جب بھی ہوئی، اور گورنر صاحب سے، دونوں سے میں نے یہ کہا کہ جب مل کر کام کرو گے تو بھلا قوم کا زیادہ ہوگا. تو ڈیولپمنٹ میں دیکھو، سیاسی لڑائی جاری رکھو، مگر اپنا جو کام ہے ڈیولپمنٹ کا اور انسانی خدمت کا اور عوام کی خدمت کا، وہ بھی جاری ہے. سر، وفاقی گورنمنٹ کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے 2.5 سال میں وہ ہے مہنگائی. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، آج بھی کوسچن مارک ہے. پاکستان کی تاریخ میں جی ڈی پی آپ کی نیگیٹو گئی 2%، انڈیا کی، بھارت کی گئی 20-30%. میں مانتا ہوں، لیکن یہ تو امپیکٹ پڑا نا، مہنگائی بہت ہے، عام لوگ سر کہاں جائیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو جی ڈی پی 2% مائنس نہیں گئی، کم ہوئی، مگر 0.5% پر آئی، مائنس میں ابھی نہیں گئی. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ کہ حکومت نے میکرو اکنامک پالیسیز کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کیا. یہ ہم سب کی جیت ہے، یہ صرف ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ ملک کی جیت ہے. کیا کیا آپ سوچیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس میں 18 ملین ڈالر ہم ہر سال، ایکسپورٹ ہماری بہت کم تھی اور امپورٹ زیادہ تھی، تو یہ 20 ارب ڈالر کے لیے ہم بھیک مانگتے تھے دنیا سے کہ بھئی ہمیں ڈالر دو، 20 ارب ایوری ایئر. اچھا، وہ جناب شرنک ہو کر اس وقت سرپلس میں آپ چلے گئے. چلو سرپلس نہیں، بیلنس بھی ہو جائیں گے، تو کم سے کم جتنے ڈالر آپ نے ایکسپورٹ سے کمائے اتنے ڈالر آپ نے امپورٹ پہ خرچ کیے، تو یہ 18 ارب ڈالر ہر سال کا تو فرق یہ پڑ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج مستقبل کی سوداگر ہے، وہ آگے کا سوچتی ہے کہ جی ہمارا معاملہ، ہماری انڈسٹری، ہماری فیکٹریاں چلیں گی تو شیئر پرائز بڑھتی ہے. وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ معاملات بہتر ہوئے. 2 ہو گیا. تیسرے یہ
کہ آپ نے اس عرصے کے اندر 5,000 ارب روپے کے قرضے بھی واپس کیے اور پرنسپل واپس کیے، اور اس عرصے میں اس سال آپ نے کوئی نیا قرضہ سوائے اس کے کہ آپ نے واپس کرنا ہے تو وہ لیا، مگر کوئی نیا قرضہ نہیں لیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. تو میکرو اکنامک پالیسیز میں کنسٹرکشن کا پیکیج مثال کے طور پر، یہ جو کووڈ کا آپ نے صحیح مقابلہ کیا، ایکسپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں، بہت اچھی طرح سے بڑھ رہی ہیں. آج میں سارے چیمبر آف کامرسز کراچی کے میں ملا تھا، جو 7-8 ہیں، ان سے ملا تھا، امریکن بزنس کاؤنسل سے ملا. دونوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب وہ کم سے کم وہ سارے سیکٹرز، انڈسٹری جو ہے وہ بہت بہتر فوٹنگ پر آئی. اب آئیے مہنگائی پر. اچھا، میکرو اکانومی بہتر ہوئی. اچھا، اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا، ٹائم لگے گا 7-8 مہینے. مگر آپ کو ایک انڈیکیٹر بتا دوں. انڈیکیٹر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گیلپ نے سروے کیا 3-4 دن پہلے چھپا. وہ سروے، گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ فروری، اگست، اکتوبر، ان سب جگہ پر انہوں نے کیا. لوگوں کا جو خیال تھا کہ ہمارا حال 6 مہینے بعد خراب ہوگا، اب اس میں امپروومنٹ آیا ہے. لوگوں کی امیدیں عام آدمی کی وابستہ ہو گئی ہیں کہ اب 6 مہینے بعد ہمارا حال اور بہتر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 2 کام کرنے ہیں. ایک، کھانے کی مہنگائی کو مینج کریں، چاہے سبسڈی دینی پڑے. آپ دے ہی رہے ہیں نا، بجلی پر سبسڈی دے رہے ہیں، کھانے کی چیزوں کو بھی ہینڈل کریں، اور دی جا رہی ہے سبسڈی. میں کہہ رہا ہوں اس کو ہینڈل کر لیں. اور غلہ، گندم، چاول، چینی، یہ ان چیزوں کو مینج کر لیں. ترکاری کو مینج کرنا، ویجیٹیبلز کو مینج کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. ویجیٹیبلز کیسے مینج ہوتی ہیں؟ ویجیٹیبلز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اس سال کسان نے ٹماٹر بویا ہے نا، ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ زمین پر آ گئی، تو اگلے سال وہ ٹماٹر ہی نہیں بوئے گا، وہ آسمان سے بات کرے گی، ہے نا. پیاز کا یہی ہوگا، ہے نا. ایک سال بوئیں گے منافع ہوگا، دوسرے سال نقصان ہو جائے گا، پھر تیسرے سال نہیں بوئیں گے. اس کے اندر ایک کوشن ہوتا ہے. اچھا، وہ کوشن یہ ہے کہ افغانستان سے ٹریڈ ہو گئی آپ کی، ہے مطلب اچانک، کیونکہ افغانستان کی سوچ اور ہے. ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو گئی. جب ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کھلی ہوئی تھی تو انین یہ ایکسچینج ہو جاتا تھا، یہ کوشن ہو جاتا تھا. تو ہندوستان کے ساتھ وہ دشمناگی کی جو کیفیت ہے وہ ہندوستان اس میں ریلنٹ ہی نہیں کر رہا. اس کو چھوڑ دیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کل پرسوں یہی کہا کہ یہ ٹریڈ افغانستان کی اور ایران کی، اس کو اتنا سموتھ کر لیا جائے کہ ویجیٹیبلز میں جو سپائکس آئیں وہ ہینڈل ہو جائیں. گندم کا اور اس کے اندر یہ سبسڈی کے ذریعے اور امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، مگر یہ فوڈ انفلیشن کو آپ ہینڈل کر لیں تو انشاءاللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن. سر، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کے بعد آتا ہوں. آپ اس گورنمنٹ کی کامیابی کو کتنے % دیں گے 10 میں سے؟ بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کے بعد ویلکم. سر، کتنے نمبر آپ دیں گے 10 میں سے اس گورنمنٹ کو؟ 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. بھائی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت میں اس کو معیشت ملی تھی، سب سے بڑا ٹیسٹ معیشت تھا، ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک انگریزی کا فریز ہے کہ کوئی بھی بات کر لو تو کہتے ہیں اس دا اکانومی اسٹوپڈ. صرف اکانومی کی بات کرو، اکانومی از دا تھنگ وچ افیکٹس پیپل. تو جو میکرو اکنامک کیفیت تھی اس میں ان کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا، اس وجہ سے کہ دس از ان ایکسپیکٹڈ. آپ کو معلوم ہے کہ یہی حکومت شروع کے 6-7 مہینے ہم بہت پریشان رہے. یہ حکومت پریشان رہی. کبھی دوستوں کے پاس گئی، دوستوں سے کہا کہ بھائی وی نیڈ کوشن، وی نیڈ ہیلپ. اور جو ڈالر کو ہم آرٹیفیشلی سسٹین کر رہے تھے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی ہیلپ وہاں سے ہوئی وہ ڈالر کو سسٹیننس میں ہی گزار دی ہم نے. ڈالر کو فلوٹ کیا، ہے نا، ڈالر کو اپنی صحیح مقام پر آنے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھی. تو میں میکرو اکنامک لیول پر گورنمنٹ کو پورے نمبر دیتا ہوں. جو اس کا مجھے یہ کیفیت معلوم ہے، اندازہ ہے کہ معیشت بہتر ہوگی تو نیچے سے ہی کوشش ہوگی. تو نیچے سے کیا کوشش ہوئی؟ کووڈ کے باوجود آپ ان کے نمبر کم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ کووڈ بھی تھا نا. کووڈ کے اندر انڈیا وینٹ انٹو -23% آف جی ڈی پی ہے. تو آپ کی اگر حکومت 0.5% پر رکی ہوئی ہے تو یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے. تو میں معیشت کے حوالے سے صرف جو 2 کوالیفیکیشنز میں نے لگائی ہیں آپ کے سامنے، ایک مہنگائی کھانے کی، فوڈ کی، اور دوسری میں جس کو اور مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ گورننس امپروو کرنی پڑے گی مزید.
کہ گورننس کا مطلب یہ کہ آپ کے ایشوز کو آپ کو یہ احساس ہو کہ جی میں گیا ہوں کہیں اور میرا کام پورا ہو گیا. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں گورننس کی. وفاقی محتسب کے ادارے میرے پاس ہیں, 5 محتسبین ہیں, وفاقی محتسب, انشورنس, بینک, ٹیکس محتسب اور ہراسمنٹ کا محتسب. میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یار یہاں 60 دن میں فیصلہ ہوتا ہے, 60 دن میں, ایوری تھنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ. کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کو شکایت ہے اور 150 ڈپارٹمنٹس ہیں, 60 دن کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو پچھلے سال ہم نے تقریباً 1,00,000 کیسز ڈیسائیڈ کیے تھے, اس سال ڈبل ہو گئے. کیوں؟ لوگوں کی امید بن گئی. یہ ہے گورننس, ہے نا, امید بن گئی کہ جی کوئی مسئلہ ہو, بجلی, گیس, اس حوالے سے, ٹیکسیشن کے حوالے سے, اور بہت سارے ادارے ہیں, آپ یہاں کریں اور یہ فیصلہ جناب 60 دن کے اندر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو 2 ہی چیزیں میں نے آپ سے گزارش کی کہ گورنمنٹ کو جو اب کرنی ہے مزید, وہ ہے گورننس, کہ رسپانسونیس آف دا گورنمنٹ. رسپانسونیس چاہتے ہیں نا, آپ کا ایشو ہے, یو نیڈ اے رسپانس. اچھا, ایک رسپانسونیس, اور دوسرے یہ کہ یہ جو عام مہنگائی ہے. جوڈیشری ماشاءاللہ بہت سارے ایشوز کو ہینڈل کر رہی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں انصاف کی سپیڈ بڑھنی چاہیے جوڈیشری کی طرف بھی, جو نہیں ہے, جو امپروو ہو رہی ہے, مگر جہاں تک وہ خود جانا چاہتے ہیں وہ نہیں گئے. جہاں تک وہ خود جانا چاہتے ہیں, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا, وہ خود بھی بار بار چیف جسٹس صاحب اس بات کی بات کرتے ہیں کہ جی انصاف کی سپیڈ بڑھنی چاہیے. کیا آپ کو سر کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جب تھا, یا آج جوڈیشری انتظامیہ میں مداخلت کر رہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیے, جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے اپنے دائرے سے آگے نہ بڑھ جائے. جوڈیشری کا کام یہ ہے. ایک مثال کے طور پر آج میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہے ہمارا حق بجانب ہے, اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ جناب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری کے پاس جائیں تاکہ وہ ایگزیکٹو کو کچھ کہے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں, انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود چلائے, اور انتظامیہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر جوڈیشری اس کو پرومپٹ کرتی ہے. میں آپ کو کاوان کا کیس بتاتا ہوں, وہ ہاتھی کا جو کیس بڑا شروع ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایگزیکٹو اور ہماری اسلام آباد کا جو سی ڈی اے ہے وہ خود ہی ایکٹیو ہوتا تو جوڈیشری کو کہنا نہ پڑتا کہ تم یہ کرو. بڑا اچھا فیصلہ ہوا, میں تعریف کرتا ہوں. سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو کووڈ ہوا, ابھی ان کو جوڈیشری نے توہین عدالت کر دیا. ایک آلریڈی بندہ کوارنٹائن ہے, اس کو توہین عدالت کر دیا, وہ کس طرح عدالت آئیں گے؟ نہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے کیا کیا. میں اسی کی مثال دیتا ہوں. میرے ہاں کووڈ, یہ میرے ہاں اپیل آتی ہیں محتسبین کی, اور اس میں ہے یہ کلاز یہ ہے, اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا, میرے قانون یہ کہتا ہے کہ میں جو ٹائم بار ہو جائے اس کو میں نہیں دیکھ سکتا. تو اس میں ہوا یہ کہ 30 دن ہوتے ہیں کہ وفاقی محتسب نے فیصلہ کیا, اپیل تم 30 دن کے اندر دائر کر دو. اب 31 دن ہو جائیں تو مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ ریجیکٹ کریں. میں نے کہا کووڈ ہوا ہے, کم سے کم ان کو 2-3 ہفتے کا مارجن ملنا چاہیے, کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں فورس میجور ایک کلاز ہوتا ہے کہ جی آفت آ گئی, مشکل آ گئی, اس میں نہیں ہوا. تو یہ فورس میجور والی کیفیت کے اندر میں سمجھتا ہوں جوڈیشری بھی سمجھتی ہے اس بات کو, اور میں نے لاء منسٹر سے باقاعدہ اوپینین لیا اس سلسلے میں کہ بھائی مجھے حق نہیں ہے ٹائم بار ختم کرنے کا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ فورس میجور کے تحت آپ. تو صدر صاحب, ایک سب سے بڑا مسئلہ جو وفاق اور سندھ کے بارے میں, وہ آئی لینڈز کا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ ہے, اور ایک آپ تو خود اسمبلی میں رہے ہیں, قرارداد بھی سندھ اسمبلی سے ہو گئی ہے, ایک بڑی کشمکش ہے, ٹکراؤ ہے, اس کو آپ کس طرح؟ میرے خیال سے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ اس کی ساری آمدنی سب کچھ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے, ہے نا. یہ پہلی بات تو اس کو ٹک آف کرتے جائیں نا چیزوں کو, ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے منافع کے اندر کسی چیز کے اندر نہیں, اٹ شوڈ بی انٹرسٹڈ, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. اچھا, نمبر 2 یہ کہ اس ڈیولپمنٹ سے ہوگا کیا, اس ڈیولپمنٹ سے معیشت بہتر ہوگی سندھ کی, سارے سندھ کا, وہ بھی اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں. تیسرے یہ کہ ماہی گیروں کے انٹرسٹ کے حوالے سے اس پر توجہ دینا ضروری ہے, لازمی ہے. چوتھے یہ کہ مینگروز کے حوالے سے, میں تو مینگروز کا چیمپئن تھا 2013 سے 18 تک, کے پی ٹی مینگروز کے جناب ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہی ہے. تو مینگروز کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے پہلے فیزیبلٹی کی جائے, دیکھا جائے. اور 5ویں یہ کہ اس کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ کرنی پڑے گی. تو میں کانفیڈنٹ ہوں
کہ یہ معاملہ بٹوین دا فیڈرل اینڈ سندھ گورنمنٹ یہ طے بھی ہو جائے. لیکن بلاول صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا جا کے کشمیر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا, یہ قبضہ وہی ہے, وہی قبضہ اس کو یہ ایک بڑی ایکسٹریم لیول تھی سر. میرے خیال سے جذبات کے اندر باتیں کہی جاتی ہیں. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ ایسا, دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پاکستان ایک ایسی کیفیت میں ہے جس میں اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. اچھا, ڈیولپمنٹ ہوتا ہے شہر کے ساتھ, ڈیولپمنٹ اس شہر کا ڈیولپمنٹ یہاں سے 60 میل دور پر نہیں ہوگا, طے ہے. آپ نے دبئی دیکھ لیا, کیا کیا انہوں نے حالانکہ دبئی کے ارد گرد تو بڑا ریگستان ہے یار. آپ اگر دبئی گئے تو 20 میل آپ ادھر جائیے, 15 میل آپ ادھر جائیے, آپ کو ڈیولپمنٹ کی بلڈنگیں بنانے کے لیے کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے. انہوں نے آئیلینڈز بنائے بالکل شہر کے ساتھ ملا کر ڈیولپمنٹ کیا. تو یہ دنیا کا ایک طریقہ کار ہے. آپ انوائرمنٹلی اس کو انوائرمنٹلسٹ ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اور انوائرمنٹلسٹ اپریشیٹ بھی کر لیتے ہیں اگر آپ نے اس کی اچھی پلاننگ کی ہو. تو جو انوائرمنٹ کا جو فیکٹر ہے اس کو بھی ہینڈل کرنا پڑے گا, کیونکہ ریزسٹنس آ رہا ہے 3-4 اطراف سے. آپ کو معلوم ہے تھر کول کا جب انویسٹمنٹ ہو رہا تھا تو میں ای پی اے کی سیشن ہو رہا تھا ہوٹل میں کراچی میں, اس میں خود جاتا تھا اور وہاں میں چیلنج کرتا تھا کہ تھر کول سے یہ ہوگا, جو پانی نکالو گے وہ کہاں ڈالو گے, اس کا کیا کرو گے. تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ تھر پروجیکٹ والوں نے کہا تھا جی پانی جو ہم نکالیں گے اس کا ابھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں گے. اب کیا کیا انہوں نے, اسی کے اندر تلاپیا مچھلی گرو کی اور بڑی اچھی گرو کی. تو دیکھو نا نکل آیا نا کوئی کہ انوائرمنٹ کے اعتبار جیسے الاسکا میں لائن ڈالی ہوئی ہے پائپ لائن. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہوگا, دیر بھی انوائرمنٹلسٹ, ان کے ساتھ ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا مینگروز کو, ماہی گیریوں کو, کہ ان کے روزگار پر فرق نہ پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایشورنس کہ سندھ گورنمنٹ دس از یور پروجیکٹ, ٹھیک ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ نے ایک انیشیٹ کیا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ دور کی جائیں. میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. سر آئین کا آرٹیکل 172 کہتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ہے, اس کو آپ بھی انڈوس کرتے ہیں؟ اس پر ہم بھی بحث ہی نہیں کر رہے نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کرو, سارا پیسہ تمہارا ہے نا, اور یہ اس کا جو بھی لیگل ویو ہو آپس میں لیگلی بیٹھ کر طے کر کے ختم کریں اس بات. سر کراچی دل ہے پورے ملک کا, اور آپ بھی کراچی, سندھ کا بھی دل ہے, اور آپ بھی کراچی سے ہیں سر. تو کراچی کے حوالے سے ایک تو ایم کیو ایم, دوسرا جی ڈی اے آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا. جو یہ بڑا پروجیکٹ لائے ہیں, آپ میٹنگ بھی ہوئی تھی خان صاحب کی کل, اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا. ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیڈ ہی نہیں ہے اس کی کام کی, سلو کام ہو رہا ہے. کیا اس کے پیچھے کیا عوامل ہے سر؟ میرے خیال سے ویسے ایک سلو بیوروکریسی تو پاکستان کی گٹی میں بیٹھا ہوا ہے, گٹوں میں بیٹھا ہوا ہے, سلو بیوروکریسی, اس کو تیز کرنا. اور پھر یہ جو 1.2 ٹریلین روپیز کا جو پیکج ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو جلدی امپلیمنٹ کیا جائے. یعنی دا ٹیسٹ ناؤ از ناٹ ان دا نمبرز آف دا پیکج, ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا تو کراچی کا حال بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر بڑی توجہ دے رہے ہیں. آج بھی ہم نے میٹنگ جو کی مختلف اداروں کے ساتھ, وہاں بھی یہ بات گفتگو میں آئی کہ یہ اس کے اوپر توجہ دینا اور اس کو جلدی امپلیمنٹ کرنا. اس میں ساری چیزیں آ گئیں, اس میں ٹرانسپورٹ آ گیا, سیکٹر آ گیا, اس میں پانی آ گیا, ساری چیزیں اس میں آ گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیویج آ گیا ہے نا, اربن ویسٹ آ گیا, ساری چیزیں آ گئیں جو ایسنشل ہیں. تو مگر یہ 1.2 ٹریلین روپیز کا جو پیکج ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے. اچھا, یہ پیسے لوگوں کو دکھا کر اور کام نہ ہو تو بالکل ہی بیکار ہے نا. تو دونوں گورنمنٹس کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ کام ہو. دونوں گورنمنٹس کے. ہاں دونوں. 162 ارب روپے کا کیا ہوا, وہ بھی بڑا اعلان ہوا تھا. اس کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم, مگر یہ کہ اگر مجھے معلوم ہوتا. نہیں سر, میں وہ ایسے پوچھ رہا ہوں, وہ بھی بڑا ایک اعلان ہوا تھا, یہ بھی بڑا امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا تھا, اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ 1.2 ٹریلین کا پیکج تو سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ نے دونوں نے مل کر طے کیا. وہ 162 تو شاید اس میں سندھ گورنمنٹ کی کوئی کچھ نہیں تھا, یہ تو دونوں نے مل کر طے کیا. تو دے شوڈ ڈو اٹ. سر دوسری بڑی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ پرسنلی سر مسٹر پریزیڈنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ آپ کو پرسنلی آئین میں تبدیلی لائے تھے نا 18th امینڈمنٹ, ہاں آف کورس ہے نا. اور آپ پوچھتے کہ آئین کے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے, تو میں کہتا ہاں ہونی چاہیے.
کیونکہ آئین کوئی اللہ کا اعوذ باللہ کوئی صحیفہ تو نہیں ہے قرآن کی طرح، لہٰذا 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی امپروومنٹ ہونے چاہیے. جو پرابلمز نظر آ رہے ہیں وہ حل ہونے چاہیے. پرابلمز کیا نظر آ رہے ہیں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کی امید اچھی تھی اور اچھی ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو جائے گی جب آپ یہاں پر ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سب چیزیں نیچے دیں گے، اور ایفیشنسی امپروو ہو بھی رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو شکایت یہ ہے کہ ریونیو کا پائی جو ہے ہمارا وہ بہت چھوٹا رہ گیا، ہم کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو معیشت بہتر ہوگی تو فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیو کا پائی بھی بڑا ہوگا، وہ اس طرح سے بھی ہینڈل ہوگا. دوسرا یہ کہ جو کیفیات امپروومنٹ کی ہیں، کوئی ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز میں امپروومنٹ کا امکان ہے، تو 18th امینڈمنٹ میں امپروومنٹ کا امکان رہے گا. کوئی ایسی چیز پاکستان میں ہے ہی نہیں جس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے. سر بریک کا ٹائم ہوگا، ناری بریک کے بعد آتے. ویلکم بیک. سر 18th امینڈمنٹ میں وفاق کمزور ہوا ہے یا زیادہ خود مختاری صوبوں کو دی جائے؟ دونوں نہیں، کمزوری تو کوئی نہیں ہوئی، یہ زیادہ خود مختاری دی گئی، مگر ریونیوز کے اعتبار سے ریونیوز کم ہو گئے. کمزوری کہیں بھی نہیں ہے، ریونیوز کم ہو گئے. اور جو معیشت کا حال تھا، دیکھو جب ہم اور آپ خدا نہ خواستہ بھوکے ہوں تو ایک روٹی کا ڈویژن بھی ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو. ٹھیک ہے نا، اٹ بیکمز امپورٹنٹ. اور میں اور آپ پیٹ بھرے ہوں تو 4 روٹیاں بھی پڑی ہوں گی نا تو ہم سوچیں گے یار کسی اور کو دے دو. سر دوسری بڑی چیز سینٹ الیکشن. جس طرح نون لیگ کا رویہ ہے، نون لیگ کی سیاست ہے آپ کے سامنے، اگر وہ ریزائن کر کے جاتے ہیں، ایک الیکٹرل کالج ہٹ جاتا ہے، تو سینٹ الیکشن کے نتائج کیا نکلیں گے سر؟ یہ ہائپوتھیٹیکل سی بات ہے. میں سینٹ الیکشن میں ایک مثبت بات آپ سے کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک انسٹیٹیوشنل آئینی امینڈمنٹ لانی چاہیے کہ اس میں ووٹ بکے نہیں. اچھا، تو آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ پچھلے پرائم منسٹر نے بھی ہم کو بلایا، اور ہم کو بلا کر، اور وہ پریس میں بھی پبلش ہوا، ہم کو بلا کر یہ کہا کہ جناب سینٹ کے اندر لوگ بکتے ہیں، لہٰذا اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اچھا، ہمارے سینٹ کے الیکشن کے اندر عمران خان نے 22 MPs کو نکالا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں سر یاد ہے. اپنی پارٹی کے الیکشن 2018 سے پہلے یہ کراچی آئے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کیا اس کو ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی بات مت کرو. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے عمران خان کے ڈاکٹر صاحب یہ میرے ضمیر پر بہت بھاری ہے، 22 لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے تو میں تو نکالے بغیر نہیں چین سے بیٹھوں گا. میں نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، سوچ لو. جناب ہم ایئرپورٹ سے نکلے، یہ بات ہوئی ایئرپورٹ سے نکلتے ہی، نکلے پہلی پریس کانفرنس وہیں ایئرپورٹ کے باہر ہوتی ہے نا نیچے آ کر، اس میں عمران خان نے کہا کہ 22 لوگوں نے ہمارے گڑبڑ کیا، ہم ان کو نکالیں گے. تو دیکھو یہ تکلیف دہ بات ہے. لوگوں نے MPs کو الیکٹ کیا ووٹ دے کر، بھروسہ لے کر، اور وہاں پر جا کر ووٹ بکے، تو لہٰذا شو آف ہینڈز کی کیفیت سینٹ میں آنی چاہیے. سر 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو نون لیگ کی پالیٹکس، دوسرا مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کنڈیشن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے. یہ بھی تو غیر آئینی طریقہ ہے. جناب علی، جب ہم دھرنے پر تھے نا تو ہم سے یہ کہا گیا کہ جی آپ فوج سے رابطہ کریں. ہم نے کہا ہم تو نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم نے کہا آفیشیلی ریکویسٹ کرو، آپ بھی آئیں ہم بھی بیٹھتے ہیں. تو پھر آفیشیلی ریکویسٹ آئی، پھر آپ کو معلوم ہے پھر خان صاحب گئے، معلوم یاد ہے نا آپ کو. اچھا، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی فوج پہلے اس کو ریموو کرے پھر ہم کو لائے پھر فوج سیاست سے ہٹ جائے، 3 سٹیپ ہو گئے نا. پہلے ان کو اتارے تو ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم کو لائے ہیں، پھر فوج سیاست سے ہٹ جائے. اچھا، یہ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ ایکسپیکٹیشن ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی زیادتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میرے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو میں کہوں جوڈیشری خراب. اچھا، پہلی بات نا، پہلا تو یہی ہوا کہ جی نواز شریف صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا جی جوڈیشری خراب ہے، یہ ایسا ہے، جوڈیشری کے پیچھے جناب پڑ گئے. اب 2 پاسبلٹیز تھیں. دیکھیے میں نے یہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی، دیکھو بڑی کلیئر پاسبلٹی یہ تھی کہ معیشت کو اٹیک کرتے، یعنی سیاسی ڈیبیٹ تو یہ تھا نا، اور کووڈ کو اٹیک کرتے، سارا سیاسی ڈیبیٹ یہی تھا.
اچھا کووڈ آپ نے ہینڈل کر لیا لہذا وہ نکل گیا، معیشت میکرو لیول پر بہتر ہو گئی لہذا عوام سے یہ بات نہیں کر سکے. کیا چیز ڈھونڈ کر لائے؟ ایک چیز یہ لے کر آئے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا، اور یہ وقت تو بڑا خراب ہے. میں بڑا برملا کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ ایک وہ ٹائمنگ خراب تھی جب یہ پچھلا مومنٹم چلا، فضل الرحمان صاحب جو لے کر چلے، کشمیر کا پیک پر جا رہا تھا، وہ دنیا کے اندر خبر یہ بننے لگی کہ جی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہڑتال ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو کشمیر کو ڈنٹ پڑا. احساس ہوگا، میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اوپنلی. اس وقت بھی جو یہ اس ساری کیفیت سے یہ جو ہندوستان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، اور جس طرح سے وہ ڈیسٹیبلائز بلوچستان میں کر رہا ہے، جس طرح سے وہ پاکستان کی بدنامی بڑھا رہا ہے، جس طرح سے انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست پہ ملوث ہے، جس طرح سے ایک ارریسپانسبل بیان یہ آیا کہ ہم بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں جو بعد میں ریٹریکٹ کرنا پڑا. یہ جو ساری کیفیت ہے یہ ہمارے پاکستان کی پوزیشن کو ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان دونوں جگہوں پر کمزور کرتی ہے. ود ان پاکستان کیسے کمزور کرتی ہے؟ اس وجہ سے کہ جب یہ چیزیں کہی جاتی ہیں تو اس کا ڈنڈورا خود ہی آپس میں پیٹ لیا جاتا ہے، چاہے سچ ہو چاہے غلط ہو. تو لہٰذا احتیاط کرنی ہے. ہمارے ہاں اچھے خاندانوں کے اندر، آپ کے ہاں اچھے خاندانوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ زبان کو لگام دے. ہاں بے شک، ٹھیک ہے نا، کہ ایک مرتبہ زبان سے چیزیں نکلیں گی واپس نہیں آتی. اب یہ چیزیں جو نکل چکی ہیں یہ واپس نہیں آئیں گی، یہ نقصان پہنچا دیا. تو لہٰذا ان چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط رکھیں. سر جنوری تک گورنمنٹ جائے گی، آپ نے بھی بڑے دھرنے دیے، احتجاج کیا، یہ خواہش ہے، خواب ہے یا واقعی حقیقت ہے؟ میں جوا نہیں کھیلتا، مگر یہ کہ کوئی میرے ساتھ پیسہ لگانے کے تیار ہو تو 1 روپے 1 لاکھ کا ریٹ بھی چل سکتا ہے اس کے اوپر. نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. سر اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، فوجی ادارے کو، دونوں طرف سے یہ نہیں ہے کہ سیاست میں لا رہے ہیں. بزرا کے بیانات بھی ایسے ہیں، اپوزیشن کے بیانات بھی ایسے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب جو بہت ساری چیزوں پر ہماری جوڈیشری، ہماری فوج اور ہماری ایگزیکٹو ایک پیج پر ہے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ کرپشن. مجھ سے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تو آپ تو نیوٹرل ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نیوٹرل، بالکل نیوٹرل ہوں، مگر چور کے معاملے میں میں نیوٹرل نہیں ہوں. کیسے ہو سکتا ہوں یار؟ ساری عمر میری گزری اس بات کے اوپر کہ کرپشن پاکستان میں ختم ہو، ہے نا. اچھا جوڈیشری بھی اس معاملے میں نیوٹرل ہو نہیں سکتی. کوئی ادارہ پاکستان کا، اپوزیشن بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتی اس میں. یہ تو کہہ سکتی ہے کہ جی فیصلہ غلط ہو گیا، مگر یہ نہیں کہہ سکتی کہ چوروں کو معاف کرو. اگر یہ کہے گی تو یہ اندرون خانہ کوئی بات ہو تو میں واقف نہیں ہوں. جس کے اوپر کوئی اندرون خانہ باتیں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے جی ہم این آر او مانگ نہیں رہے، ہم این آر او دے نہیں رہے. تو کوئی نہ کوئی بات اندرون خانہ بھی ہوتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پیج پر پاکستان اب ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے. کرپشن کا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، رشوت کا انڈیکس انڈیا میں کتنا بڑھ گیا ہے نا. تو یہ کرپشن جو ہے یہ سارے بزنس کو ڈسکریج کرتی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا نا. اچھا میں انویسٹ کروں مجھے 15% ریٹرن ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا پھر کوئی کہے کہ جی مجھے تو بھتہ چاہیے اس کے اندر، تو آپ کو پتہ ہی نہیں یار یہ بھتے کو تو میں نے بلڈ ہی نہیں کیا تھا، بھتہ میں دوں گا تو میرا منافع کا کیا ہوگا. اور پھر کرپشن جب بڑھتا ہے تو بلدیہ جیسی فائر کا بھی امکان ہو جاتا ہے. جب کرپشن بڑھتا ہے تو اسی طرح سے جو بلدیہ فائر ہوا نا، اسی طرح سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. سر نیب آپ کے سامنے ہے، آپ کے اسٹیٹمنٹ، خان صاحب کے پی ٹی آئی کے اسٹیٹمنٹ ماضی کے آپ کے سامنے، نیب کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ کے آبزرویشن آپ کے سامنے ہے. کیا نیب واقعی ایک صاف ستھرا، کریڈیبل اور سب کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے؟ یہ نیب کو ہی پروو کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی، دیکھیں میں مثال یہ دیتا تھا کہ پی ٹی آئی کی اکاؤنٹیبلٹی تو جب حکومت ختم ہوگی جب امکان بنے گا نا. 2 سال میں تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی یار؟ کون بتائے گا، کون انفارمیشن دے گا؟ تو جب 5 سال پورے ہوں گے تو اکاؤنٹیبلٹی کا امکان بنے گا. مگر جو لوگ حکومت میں رہے ہیں تو سب سے زیادہ سسیپٹیبل اکاؤنٹیبلٹی کے وہ ہیں. بھئی جو دکان میں آئے ہی نہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ابھی تو نہیں ہو سکتی نا. جو دکان میں رہا ہے 25-30 سال، جو رہے ہیں
وہ جب حساب ہوگا, اسٹاک ٹیکنگ ہوگی دکان کی, تب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو نیب کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ امپارشل اکاؤنٹیبلٹی کا امیج اپنا بڑھانا پڑے گا. ایک دوسرے یہ کہ جو جوڈیشری نے کہا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی اپنی جو ایفیشنسی ہے اور نیب کی جو ایکسپرٹیز ہے اس میں بھی کسر ہے. دوسری بات پھر جو نیب کی پروزیکیوشن ہے اس میں بھی کسر ہے. تو یہ اتنی ساری کسروں کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا, جیسے پولیس کے متعلق کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ پکڑتے اتنے لوگوں کو ہیں, مگر یہ کہ پروزیکیوشن میں یہ فیل ہو جاتے ہیں, مقدمہ بنانے میں یہ فیل ہو جاتے ہیں. جو تھانے میں مقدمہ بنتے ہوئے جاتا ہے تو وہ جناب ہائی کورٹ میں جا کر وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے. جیسے پرل کیس کا ہوا مثال کے طور پر, مقدمہ کے اندر کسر ہوگی نا, جبھی تو کسی کورٹ نے باہر پھینک دیا اس کو. صحیح. مسٹر پریزیڈنٹ, سب سے بڑا جو ایشو ہے نظریاتی, کیونکہ آپ نظریاتی پی ٹی آئی کے رہے ہیں, ابھی آپ کا عہدہ ایسا ہے, جو کابینہ بنی ہوئی ہے یہ تو کافی لوگ نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے, یہ وہاں تو ناکام تھے, یہاں ایڈجسٹ, آپ کے نظریاتی لوگ پیچھے چلے گئے. وہ جب وہ ٹیم بنتی ہے نا تو کبھی کبھی کوچ سوچتا ہے کہ یار یہ پلیئر میں لے لوں گا, اس کو میں ٹھیک کر لوں گا, مگر یہ پلیئر اچھا ہے, اس کی سپیڈ اچھی ہے, اس کی لائن اینڈ لینتھ اچھی نہیں ہے, وہ لائن اینڈ لینتھ ہم کوچ کر لیں گے. تو بہت سارے یہ ایڈجسٹمنٹ, سیاسی ایڈجسٹمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو لیا جاتا ہے تجربے کار. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں جب اسمبلی میں آیا 2013 میں بالکل نووس تھا, کچھ نہیں پتا تھا. میں نے 2018 تک کچھ سیکھا. اب میرا جو میں نے سیکھا وہ بڑا اہم ہے کمپیئر ٹو سمبڈی نیو. تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسری پارٹیز کے لوگ بھی جو اپنا قبلہ بدلنا چاہتے ہوں, اپنے ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہتے ہوں, ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. پھر کولیشن گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہمیشہ جو کولیشن پارٹنر ہے, فرض کرو وہ اس کا وزن 10% ہے مگر وہ 15% بینیفٹ لیتا ہے. دنیا کا اصول ہے, میرا نہیں. یہ بلیک میل کر رہے ہیں نہیں, دنیا کا اصول یہ ہے کہ کولیشن پارٹنر آپ کے ساتھ آتا ہے, وہ اپنے حجم سے زیادہ مانگتا ہے کہ بھئی میں تمہاری حکومت بنانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اور یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ دنیا کے کولیشنز کو دیکھ لینا, چاہے اسرائیل کا دیکھیں, جہاں جہاں کولیشن گورنمنٹس بنتی ہے, انگلینڈ کا آپ دیکھ لیجیے گا, تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے تو لہٰذا ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں کہ کولیشن پارٹنرز کو زیادہ گنجائش. سر دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بیانات ہیں, کیونکہ آپ ملک کے صدر ہیں, ضرور سجیسٹ کریں گے کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے دونوں طرف سے, چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے اپوزیشن کی طرف سے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. اس طرح کی زبان استعمال ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. میں آئی ڈس ایگری ود دیٹ. میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ میں نے تو آپ سے ابھی کہا نا کہ زبان کو لگام دو, یہ تربیت آتی ہے ہمیشہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو کردار کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو غصہ بھی آتا تھا تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, زبان سے کبھی کسی کے متعلق کوئی بات نکلتی نہیں تھی. اٹ از سو امپورٹنٹ کہ زبان آدمی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے. مجھے زندگی بھر لگی ہے, ابھی بھی میں اس پہ جو الفاظ کا میرا چناؤ ہے وہ میں اس پر ایکسپرٹیز میری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان الفاظ کا چناؤ رکھوں کہ جو میرا اندر اور باہر ایک سا آپ کو نظر آئے, آپ کو شکوک اور شبہات نہ پیدا ہوں. لوگ تو یہ کہتے ہیں اس نے یہ کہہ دیا اتفاق سے, اس کا مطلب یہ کہ یہ میرے خلاف ہے, میرا مقصد بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا زبان کا چناؤ زندگی کے اندر, اپنے گھروں کے تعلقات کے اندر بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے. باہر کی بات تو دوسری ہے, تو لہٰذا زبان کا چناؤ بہتر ہوگا. سر اس ٹائم یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جلد سے جلوس ہوئے تو ہم ان لوگوں کے اوپر کیسز کریں گے, جیلوں میں اندر ڈالیں گے. اس صورتحال میں معیشت آپ کے سامنے ہے, کرونا آپ کے سامنے ہے, قومی ایشوز پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے. سر بالکل بیٹھنا چاہیے. میں تو ہمیشہ سے انکریج کرتا ہوں کہ جناب بیٹھیں. سر اس میں آپ رول ادا کریں, آپس میں ڈائلاگ ہو. دیکھیں میرا رول بنتا جب ہے کیونکہ یہ پاکستان کے اندر جو صدارت ہے وہ اس کے بیشتر کام سیاسی جو ہیں آن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ہیں. اچھا میں آپ کو یہی بتا دوں, مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی آرڈیننسز کے حوالے سے اتنے آرڈیننسز نکالیں. میں نے آج سٹڈی کیا, میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کو ٹیبل میں ڈالو. یعنی بے نظیر صاحبہ کی جو پہلی گورنمنٹ تھی تقریباً ہر سال 60 آرڈیننسز نکلے.
یا ہم نے تو 23 نکالے، جبکہ ہمیں آرڈیننس نکالنے کی ضرورت یوں محسوس ہوتی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن کے معاملے کے اندر بڑی اپوزیشن اور سرکار کے اندر لڑائی ہے، مگر قانون رک نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کا اور اپوزیشن کا بیٹھنا ہے، دس از اے پولیٹیکل ڈیسیژن which belongs to the Prime Minister. If he feels کہ the presidency can play a role, I am always there. Sir, thank you. اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ دونوں کو سب کو ایک پلیٹ فارم پر سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا ہمارے ٹی وی چینلز کو۔ سر اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔